السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ الحمد للہ خلقہ ونفسہ ونفسہ عرشہ ولادۃ الماء سبحان اللہ الحمد للہ. دوسرا پارہ ہے سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر ہے 186. آیت نمبر 186. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وأمن بالخير وبك نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 186. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکامات بیان کرتے ہوئے ایک واقعے کا ذکر کیا. صحابہ کرام رضوان اجمعین نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب کہاں ہے کہ ہم اس سے دعائیں کریں، اس کے آگے عاجزی انکساری کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں انہوں نے اپنے مشکل کو حاجت روا اپنے سامنے رکھے ہوتے. کسی نے صلیب کو، کسی نے بت کو، کسی نے درخت کو، کسی نے جھنڈے پنجے کو، کسی نے قاضی آستانے کو. آج بھی دیکھتے ہیں تو اپنے سامنے رکھتے ہیں. تو ہمارا رب کہاں ہے؟ ہم جو عبادت کریں تو ہمارا رب. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَإِذَا، اور جب سآلہ کا آپ سے سوال کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبادی میرے بندے، انی بلی ہوئی ہے، انی میرے بارے میں، جب وہ سوال کریں میرے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے، وَإِنِّي، بس بے شک میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. کتنا قریب؟ 1 میل قریب، 2 میل قریب، گز قریب، 2 گز قریب. دوسری جگہ فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رکھ کے بھی زیادہ قریب. اللہ اکبر. اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت دعا کا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا جب دعان وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کا بذات خود جواب دوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دعا کب کرتا ہے آدمی؟ دعا اس وقت کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ میرے اسباب وسائل سارے بند ہو گئے ہیں، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، اور جس سے بھی دعا کرتا ہے اس کے بارے میں اس کے 3 عقیدے ہوتے ہیں. کتنے؟ 3. وہ مجھے دیکھ رہا، میری سن رہا ہے، اور چاہے تو لمحوں میں میری کایا پلٹنے پر قادر ہے.
یہ عقیدہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بت سے رکھے، کسی جھنڈے پنجے آستانے سے رکھے، کسی قبر گدی درگاہ آستانے سے رکھے، کسی سے بھی رکھے، بت سے رکھے، مندر سے رکھے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ میری سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر چاہے تو لمحوں میں کایا پلٹنے پر آ جائے۔ بات یہ ہے کہ ہر وقت ہر ایک کی ہر جگہ ہر زبان میں ہر بات سننا یہ مخلوق کے بس میں ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتا ہے ون ونڈو آپریشن، ایک ایک کر کے مریض آؤ، افسر بھی کہتا ہے ایک ایک کر کے آؤ، 2-3 آدمیوں کا اکٹھے منزل حافظ صاحب بھی نہیں سن سکتے، 2 کی نہیں سن سکتے۔ یہ تو استاد کا ایک روب ہوتا ہے کہ 4 بچے اکٹھے سنا رہے ہوتے ہیں، روب ہوتا ہے کہ شاید میری طرف توجہ ان کی، شاید میری طرف توجہ ان کی، اس لیے وہ ان کی مرضی، کبھی اس کی طرف کبھی اس کے، تو نے ایسے پڑھا، تو نے ایسے پڑھا، وہ اس طرح سے کر کے کام چل جاتا ہے۔ لیکن پرفیکٹ ایک کی سن سکتا ہے، 2 کی نہیں سن سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلوقات مختلف ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، ہر پرندوں کی اپنی بولی، مخلوقات مختلف، مخلوقات کی پھر تعداد مختلف، ہر جنس کی، کبوتر ایک کبوتر تو نہیں ہے نا، اربوں کبوتر ہوں گے پورا کے اوپر، چڑیا ایک چڑیا تھوڑی ہے، اربوں خربوں چڑیاں ہوں گی پورا کے اوپر، پرندوں کی بولی الگ، درندوں کی بولی الگ، اسی طرح حشرات الارض کی بولی الگ۔ اب سانپ کی بھی تو زبان ہوگی نا، بچھو کی بھی تو زبان ہوگی نا، چیونٹی کی بھی زبان والا، قرآن کہتا ہے چیونٹی بھی بولی، سورہ نمل ہے نا، چیونٹی بولی، تو ہر ایک کی زبان۔ تو مخلوقات مختلف، مخلوقات میں سے ہر جنس کی تعداد مختلف، اور پھر ہر ایک کی زبان مختلف، بولی مختلف، اس کی اپنی زبان، اور پھر جب ہر ایک سیاسی، ہر ایک کی اللہ اکبر ضروریات مختلف۔ اب ہم جہاں بیٹھے ہیں، کسی کا مسئلہ ہے میری بیماری دور ہو جائے، کسی کا مسئلہ ہے مقدمہ ختم ہو جائے، کسی کا مسئلہ ہے روزی کا، کسی کا مسئلہ ہے اکبر رشتے کا، کسی کا مسئلہ ہے اکبر کوئی، تو کسی کا مسئلہ ہے کوئی، اور پھر کتنی بولیاں بولنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تم سارے مل کر اپنی زبان میں بولو، اپنی اپنی ضروریات بیان کرو، میں ہر ایک کی ہر زبان سن کر ہر لمحے ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے پر خاص۔ اچھا، جو جتنا سینئر ہو اس سے ٹائم لینا آسان ہے، گورنر صاحب سے ٹائم لینا آسان ہے، صدر وزیر اعظم صاحب سے، جرنیل صاحب سے ٹائم لینا آسان ہے، امریکہ کا صدر ٹائم دے گا آپ کو؟ اگر کبھی مل بھی گیا تو پھر کتنا، اتنے منٹ، اس کے بعد سیلفیاں بنائیں گے، دیکھو جی میں نے اللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ میں کھڑا تھا، دیکھیں جناب میری تصویر دیکھیں، میں جنرل رحیم شریف کے ساتھ کھڑا تھا، تصویریں بنائیں۔ جو جتنا سینئر ہے اتنا ٹائم لینا مشکل۔ پوری کائنات کا شہنشاہ اللہ رب العالمین، پوری کائنات کو سنبھالنے والا، مخلوقات کو سنبھالنے والا، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن نئے شان کے ساتھ نیا کام کرنے والا، لیکن وہ فرماتا ہے میں دن میں 24 گھنٹے آن لائن ہوں، تیرے پاس مجھے سنانے کے لیے ٹائم ہے؟ پہلے اتنا کچھ عطا کیا اس رب ذوالجلال نے، رب کے گننا چاہے شمار نہیں کر سکتا، پھر فرماتا ہے اور ہم کسی کو اگر ذرا سا کچھ کام کر دیں، کوئی چیز دے دیں، اللہ توفیق دے دے، اور پھر دوبارہ آئے بھائی ابھی لے نہیں گئے تم، پھر آ گئے، اور رب نے اتنا دیا گن نہیں سکتے، پھر فرماتا ہے اور نہیں مانگے گا ناراض ہوں گا، کیوں؟ میں تو کنجوس ہوں، بخیل ہوں، میرے خزانے کو کم ہو گئے۔ تو اجیب دعوت اللہ اذا دعان، میں نے کوئی منشی نہیں رکھے ہوئے کہ میسج آئے گا تمہارے پاس کہ ٹھیک ہے جی آپ کی فائل پہنچ گئی، نمبر لگا ہوا ہے، جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو تلاش کر دی جائیں گی۔ ہاں جی، عدالت بھی کہتی ہے اگلی پیشی پہ آنا، اگلی پیج میں، اور آپ فرماتا ہے نہیں، تمہاری ہر دعا کا میں بذات خود جواب دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، یا تو وہ دعا پوری ہو جاتی ہے،
یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے کو آنے والی تکلیف ٹال دیتے ہیں، یا اس کو قیامت کے دن تک کے لیے ریزرو کر کے رکھ دیتے ہیں، قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ میں یہ دعائیں کر کے تھک گیا ہوں جی، ہاں جی سنتا نہیں رب، نہیں، ہر دعا سنی جاتی۔ ہاں کس کی نہیں سنی جاتی؟ جس کی کمائی حرام کی، فرمایا بکھرے ہوئے بال، آلود کپڑے، مسافر ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، پہنے ہوئے کپڑے اس کے حرام کے، اللہ کیسے دعائیں قبول کرے؟ یہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ۔ پھر جو دعا توجہ سے نہ ہو، آمین آمین میں پنکھا تیز چل رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، آمین آمین، یہ توجہ نہیں ہے۔ تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کر، چپ کے چپ، آہستہ آہستہ، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اس سے ڈرتے ہوئے بھی، امید رکھتے ہوئے، یہ ہے دعا، توجہ اس کی طرف۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب میں 24 گھنٹے جب بھی تم دعا کرو سننے پر اور تمہاری دعا کو بتا کے خود جواب دیتا ہوں، اب تمہارا کام ہے فلیستجیبوا لی، تم بھی تو میرا کہنا مانو، تم بھی تو میری بات کا جواب دو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لعلہم، تاکہ وہ یرشدون، رشد و ہدایت پائے۔ رب کی ماننے میں انسان کے لیے ہدایت ہے، رب کی نافرمانی کر کے انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یاد یہ پکی بات۔ اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ افطاری کے وقت کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ مسند ابو داؤد کی آلسی کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما افطاری کے وقت اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے دعا کرتے تھے۔ یہ ہے قبولیت کا ٹائم، بجائے اس کے کہ کھانوں میں دسترخوان پر کون سی چیز کم ہے، کون سی چیز اللہ پر میری پسندیدہ ہے، ہاں جی ٹائم کتنا رہ گیا، بار بار گھڑی دیکھنے کی بجائے دعا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہاں جی آج بھی انکساری کا ساتھ دعا کرنے کا قبولیت کا وقت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ، حلال کر دیے گئی تمہارے لیے لیلۃ، رات، الصیام، روزوں کی، اور الرفث، بے پرد ہونا، ازواجی تعلق قائم کرنا، الی نسائکم، اپنی بیوی۔ پہلے یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے جس طرح دن کو روزہ ہے نا، کھانا پینا اور بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتے، اسی طرح سے انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ عشاء کی نماز جب ہو گئی اس کے بعد اب روزہ شروع ہو گیا، نہ بیوی سے تعلق نہ پھر کھانا پینا، اب کتنا 24 گھنٹے کا روزہ ہو گیا نا، پھر اگلے دن شام کا افطار، یعنی اب وہی افطاری مغرب سے عشاء تک کا ٹائم ہے، کھانا پینا بیوی سے تعلق قائم کرنا، باقی ختم۔ وعلیکم السلام۔ اب لوگوں نے یہ پابندی شروع کر دی، جب یہ پابندی شروع کر دی، آیا یہ حکم تھا واللہ عالم، یا لوگوں نے اپنے طور پر سمجھ لیا تھا، وہ اللہ ہی جانتا، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی، دن میں کھیتوں میں کام کیا، شام کو آئے تھکے ہارے تھے، بیوی سے کہا افطاری کے لیے کچھ لیا سامان وغیرہ، اس نے کہا تو گھر میں فاقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اچھا میں ہمسائیوں سے پتہ کرتی ہوں، وہ ہمسائیوں کے گھر کھانے کا پتہ کرنے گئی، واپس آئی دیکھا خاوند سو گیا۔ اب جو کوئی سو جاتا یا عشاء کی نماز ہو جاتی اس کے بعد کھانا پینا وہ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے روزہ شروع ہو۔ اب بیوی آئی دیکھا خاوند سو گیا، پریشان ہوئی، گھر اٹھایا نہیں، رات گزری، دوسرا دن آدھا گزرا، وہ قیس بن سرما بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا اس میں یہ تھا کچھ لوگ جو یہ پابندی کرتے تھے نا اس معاملے میں، کھانے پینے کی بھی غروب آفتاب سے صبح صادق تک، اور ازواجی تعلق سے بھی پابندی کی ہوئی تھی، تو کچھ لوگ خیانت بھی کرتے تھے، کسی نے کھا پی لیا، کسی نے بیوی سے تعلق قائم کر لیا، لیکن اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ گناہ گار ہیں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، غلطی کی ہم نے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، فرمایا تمہارے لیے احل لکم لیلۃ الصیام، روزوں کی راتیں حلال کر دی گئی ہیں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا تمہارے لیے حلال، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، لگ بھگ اس میں
ہننا وہ عورتیں لباس لکم تمہارا لباس ہے، وانتم اور تم لباس لہن ان کا لباس ہے۔ لباس اور جسم کے درمیان پردہ ہوتا ہے، اور لباس جسم کے عیب کو ڈھانکتا ہے، کہیں کوئی داغ دھبا زخم وغیرہ کچھ ایسا ہے تو لباس اس کو چھپا دیتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک تعلق بتایا کہ بیوی خاوند کا لباس ہے، خاوند بیوی کا لباس ہے۔ بیوی اپنے رشتہ داروں میں اپنے خاوند کے عیبوں کو نہ اچھالتی پھرے، اور خاوند اپنے رشتہ داروں دوستوں میں اپنی بیوی کے عیب نہ اچھالتا پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برا آدمی ہوگا وہ جو بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے اور بستر کی بات آ کر دوستوں کو دوسروں کو بتاتا ہے، یعنی بیوی کا راز پاش کرتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا۔ جی یہ اللہ کے ہاں بڑی مقصد یہ ہے کہ بے حیائی کا ماحول نہ بنے، ایسی باتوں کا تذکرہ ہی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی کہ روزوں کی راتیں ہلاک کر دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، لوگوں کے اندر مشہور ہے بلکہ ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو ازواج مطہرات نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات غلط ہے، ضعیف روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عمار صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن سے غسل کرتے، جبکہ ہم دونوں حالت جنوب میں ہوتے، ہم پر غسل فرض ہوتا۔ اب دونوں میاں بیوی اکٹھے غسل کر رہے ہیں، ایک ہی برتن سے پانی کسی برتن کے ساتھ بھر بھر کے نہا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسی بات ہے کیونکہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، ان کا آپس میں پردہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ جان گیا، انکم یہ کہ تم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ کہ تم تھے تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنے ساتھ، یعنی چوری چھپے تم کھا پی بھی لیتے تھے روزوں کی راتوں میں، بیوی سے تعلق بھی کام کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ فتاب علیکم اللہ نے مہربانی کر دی تم پر، وعفا عنکم تم سے درگزر کر دیا، فالآن پس اب باشروہن ان سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو، اب اجازت ہے۔ وابتغوا اور تلاش کرو، ازدواجی تعلق کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کہ تلاش کرو ما جو کتب اللہ لکم اللہ نے تم پر لکھ دیا، کیا؟ جو اولاد تمہاری قسمت میں لکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم خواہش نفسانی پوری کرتے ہیں بیوی سے، کیا اس پر بھی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بتاؤ بیوی کے علاوہ اگر کہیں اور اس خواہش کو پورا کرتے گناہ ملتا؟ جی گناہ ملتا۔ فرمایا تو جب بیوی سے یہ تعلق قائم کرو گے تو اس کا اجر و ثواب ملے، یہ گناہ والا کام نہیں ہے، یہ اجر و ثواب حلال ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، دوسرا ایک صحابی آئے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نوجوان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیوی کو کس کر سکتا ہوں، بوسہ لے سکتا ہوں، بغل گیر ہو سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت نہیں دی۔ ایک بوڑھا بزرگ آیا، اس نے آ کر اجازت مانگی روزے کی حالت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دی۔ پھر فرمایا اس جوان کو میں نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ وہ جوان ہے، وہ اب آگے کنٹرول نہیں کر سکے گا، روزہ توڑ بیٹھے گا، اور یہ جو بزرگ ہے یہ کنٹرول کر لے گا، برداشت کرے گا، اس لیے اس کو اجازت دی۔ لیکن ایک بزرگ روزہ توڑ بھی بیٹھے، ایک بزرگ روزہ توڑ بھی بیٹھے، روزہ رکھا ہوا تھا، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو گیا، اور کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا ہوا تھا اور بیوی کے پاس چلا گیا، جان بوجھ کے روزہ توڑ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا کفارہ ادا کیا کروں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام آزاد کیا، غریب آدمی غلام نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، غلام آزاد کا، غریب آدمی غلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ایسے کر کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ، شہرین متتابعین، بغیر ادھر کے اگر کوئی روزہ چھوڑا ہے تو پھر نئے سرے سے شروع کر۔ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ نبھا نہیں سکا، 2 مہینے کے روزے کیسے رکھیں؟ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہوں، کفارے کے پیسے ہی نہیں، بیٹھ
تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ٹوکرا آیا کھجوروں کو، اس نے تحفہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بزرگ کہاں ہے؟ جی میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ ٹوکرا لے جا کر مسکینوں میں بانٹ، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم پورے مدینہ کے اندر مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرایا کہ آپ کا حلق اور کوا داڑھے نظر آنے لگے۔ تو بھائی بنی کھڑے غریب کفارے سے کھاتا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اچھا جا تو کھا اور بیوی کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ آسان تو کھا بیوی کو کھلا، جس کا مطلب ہے کہ اگر ایسا آدمی جو اتنا ہی مستحق ہے اور ایسے کفارہ ہے تو وہ کفارہ اس کا کوئی اور بھی دے سکتا ہے اور وہ خود بھی کھا سکتا ہے، وہ تو جو مستحق ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے، کل بھی بات بیان کی تھی، غسل فرض ہو جائے، شرط کیا کہ اپنی حرکت شامل نہ ہو، اگر اپنی حرکت شامل ہے تو کیا ہوگا؟ پھر کفارہ دینا ہے جان بوجھ کر۔ تو اگر اپنی حرکت شامل نہیں، غسل فرض ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے تو کیا ہے؟ اس کا استنجا کر کے وضو کر کے غسل کر لے، روزہ باقی ہے۔ بھول چوک کر کل بتایا تھا میں نے، کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا آدمی یاد بھی نہ دلایا اس کو، لیکن جیسے یاد آیا وہ گھونٹ اس کے لیے نجائز، وہ لقمہ بھی اس کے لیے نجائز۔ جان بوجھ کر کائے اگر کرتا ہے حلق میں انگلی مار کر تو روزے کی قضا دینی پڑے گی، یہ روزہ توڑا اس نے، لیکن خود بخود آ گئی تو اس پر قضا نہیں ہے، وہ اس کا روزہ باقی ہے۔ غرارہ کرنا منع ہے، ناک میں پانی ڈال کر کھینچنا منع ہے روزے کی حالت میں، یہ بتایا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط دھاری، الابید سفید، من الخیط دھاری، الاسود کالی دھاری سے، من الفجر صبح کی، صبح کا سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ہو جائے، اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ رات کی سیاہی چھائی ہوئی ہے، جب پو پھٹتی ہے تو کہتے ہیں پو پھٹنا، تو سب سے پہلے ادھر دیکھیں، یہ ایک سفید لکیر زمین سے سیدھی ایسے اوپر جاتی ہے، یہ ہے صبح کاذب، صبح کاذب، صبح صادق نہیں، صبح کاذب، یہ بھی صحیح معنی نہیں۔ یہ جب یہ چیر کر اوپر آتی ہے نا لکیر، اس کے بعد پھر ایسے ایک لکیر آتی ہے شمالن جنوبن، وہ تھی زمین سے آسمان کی طرف، جس نے اس کو چیرا ہے۔ اب آ گئی کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، یہ ایسے جب آ جائے، صبح کاذب ہوئی ایسے زمین سے اوپر، اور صبح صادق ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے بازو پھیلا دیے، اور ہم لوگوں نے جب ایسے پھیل جائے گویا کہ سفیدی شمالن جنوبن پوری ایسے پھیل گئی، اور اس کے بعد بڑھنی شروع ہوئی۔ اب یہ جو سفید لکیر نظر آئی ہے نا، یہ ہے صبح صادق۔ کہاں آئے گی نظر؟ سکائی لینڈ، سکائی لینڈ جہاں آسمان اور زمین مل رہے ہیں، درمیان کو بلڈنگ نظر نہیں آ رہی، یا آپ تھوڑا سا دیہات میں چلے جائیں، کھیتوں میں، صحرا میں، یہ وہاں پر آپ کو یہ منظر ملے گا۔ شہروں میں چونکہ مکانات ہیں، آپ اونچی جگہ پر کھڑے ہوں کہیں تو یہ منظر دمدمے پر، مینار پر مل جائے گا، لیکن ویسے نہیں ملے گا۔ تو یہ اس کی پہچان ہے کہ سفیدی۔ اب جب سفیدی آ گئی اور سیاہی پیچھے ہٹنی شروع ہو گئی، یہ کیا ہے؟ صبح صادق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب تک کالی دھاری سفید دھاری سے الگ نہ نظر آئے صبح کی من الفجر، صبح کی، اس وقت تک تم کھا بھی سکتے۔ اب ایک مسئلہ تو یہ آیا، ایک صحابی نے کیا کیا، اس نے اپنے تکیے کے نیچے سفید ڈوری اور کالی ڈوری رکھ لی، کھاتے پیتے رہے اور دیکھتے رہے کہ یعنی بجلی تو نہیں تھی نا اس دور میں، تو یہ تھا کہ اتنی سفیدی ہو جائے کہ کالا اور سفید دھاگا الگ الگ نظر آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مسئلہ بتایا، آپ مسکرائے، فرمایا تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ آسمان کی سفید دھاری پوری نیچے آ گئی اس کے، فرمایا اس سے مراد فجر ہے۔ اس کا مطلب ہے صحابی بھی نہ سمجھ سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کچھ لوگ کیا کرتے تھے،
کھاتے پیتے اور اپنے ایک پاؤں پر سفید دھاگا دوسرے پاؤں پر کالا دھاگا، اب اس کو دیکھتے رہتے اور ادھر کھاتے رہتے، پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، غفران کا کھاتے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس سے مراد من الفجر، فجر کی کالی دھاری وہ لو۔ اچھا اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو اذان دیتا ہے نا، اذان بلالی وہ ہوتی تھی سحری کی، تہجد کی اذان۔ انہوں نے فجر کی اذان دی، انہوں نے کون سی اذان دی ہے؟ تہجد دی۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نبینا صحابی تھے، یہ اذان دیتے تھے صبح کی، اور نابینا تھے، ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ صبح صادق ہوئے کہ نہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں صبح صادق ہو گئی اذان دو، یہ اذان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو واشربو، حدیث میں لفظ ہے کھاؤ اور پیو، حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ اب ابن ام مکتوم اذان دیں، اذان تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ پھر میکسیمم جو آخری ٹائم ہے سحری کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اذان دی جائے اور جس کے ہاتھ میں برتن ہے کھانے پینے کا وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ قرآن نے بھی کہا جب تک صبح صادق نہیں ہوتی کھاؤ پیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذان ہو رہی ہے اور برتن ہاتھ میں ہے تو ضرورت پوری کر لو۔ قرآن نے بھی شفقت کی، حدیث میں بھی شفقت، لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس میں اتنی شدت اختیار کر لی کہ ایک سیکنڈ ادھر ادھر ہونے سے روزہ ہی گیا۔ صبح صادق سے بھی 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دو۔ پکا نہیں، کھانا پینا بند کر دو۔ اور پھر سائرن بجانے مسجد میں جیسے کوئی مل فیکٹری لگی ہوئی ہے، اذان ایک نشانی ہے بس، اب کھانا پینا بند کر دو۔ نقصان کیا ہوتا ہے اس کا؟ ایک آدمی ہڑ بڑا کر اٹھا، دیر ہو گئے، ہوں گے تو جی کھانا پینا بند کر دو، یا تو وہ بھوکھا بغیر سحری کے روزہ رکھے گا، تنگ ہوگا نا سارا دن، یا یہ روزہ ہی نہیں رکھے گا، دو میں سے ایک بات ہے۔ نہیں اتنی شدت نہیں ہے، جب تک صبح صادق ہے اٹھے ہو جلدی سے کم از کم 3 کھجوریں ایک پانی کا گلاس لے لیں، گزارا ہو جائے گا۔ اور پھیمڑے فوراً جلدی جلدی بنایا کر کے اذان ہو گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت پوری کر لو، تو جو ضرورت ہے 1 روٹی کی 2 روٹی کی اپنی پوری کر لو۔ اذان شروع ہوئی نا، برتن ہاتھ میں ہے، ہاں تو ضرورت پوری کر لیں، ہاں ضرورت پوری کر لیں، کوئی مسئلہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، سال ہو رہے ہیں، بڑے شروع کر دیتے ہیں، ہاں ہاں یہ بھی ابھی 5 منٹ ہے، 5 منٹ کھا لو، ہاں کھا لو، یہ چھوڑو جو بھی اب بڑھیا ہے ڈیلی ہاں آپ آدمی پتہ چل جاتا ہے روزے کی تہجد کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کے بعد تہجد پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ کل بات کی تھی۔ اور یہ دیوبند مسلک کے مولانا انور شاہ کشمیری انہوں نے بھی اردو صوفی میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد اور تراویح الگ الگ ثابت نہیں ہے، کیونکہ 23 والی رات جو آپ نے قیام اللیل کرایا رات کا پہلا 3 حصہ یعنی رات کے سٹارٹ میں، اور دوسری رات جب آپ نے 25ویں رات قیام کرایا تو آپ رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا، آدھی رات، اور تیسری رات 27 کو جب آپ نے قیام کرایا تو سحری کے وقت جی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قیام سے فارغ ہوئے، ہمیں ڈر تھا کہ سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، تہجد کس وقت پڑھیں گے؟ جدھر بندہ چھوڑ دیتا ہے بہتر پڑھ بہتر پڑھ لے، مسجد ہے گاؤں والا ایک دفعہ وہاں گیا تھا تو انہوں نے مسئلہ بیان کیا تراویح کے بعد پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے پڑھائی بھی۔ اچھا ہر مہینے بھی ہوتا ہے، آپ کی ویوستھا ہوتا ہے وہ تو اس لیے ہوتا ہے نا، کل وضاحت آپ نہیں آتے نا، کل وضاحت کی تھی کہ وہاں پر لوگ راتوں کاروبار کرتے ہیں، تو ایک شفٹ گئی، ایک امام کے ساتھ اس نے پڑھ لی، پھر وہ امام پڑھا کے چلا گیا، پھر 15 منٹ کے وقت کے بعد دوسرا امام آتا ہے، پھر دوسری شفٹ گئی،
دکانوں سے اٹھ کر مارکیٹوں سے اٹھ کر دوسرے امام سے مل گئے، آدھی رات کے بعد پھر کھڑے تھے کیا مولا ہوتا ہے، کئی آخری رات اس میں تو ساری رات پڑھتے ہیں، 36 رکعتیں پڑھتے ہیں، 36 رکعتیں رات پڑھتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ بیت اللہ میں ایک نماز کا 1,00,000 کا ثواب ہے، مسجد نبی میں ایک نماز کا 1,000 کا ثواب ہے، 50,000 والی رات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس وجہ سے لوگ باقی پورے اس کے اندر عرب کے اندر ہر مسجد کے اندر 11 رکعت ہی ہوتی، وہاں پر الگ سے نہیں ہوتی۔ تو اس کا نام آپ تہجد رکھیں، تراویح رکھیں، قیام اللیل رکھیں، قیام شہر رمضان رکھیں، چیز ایک ہی ہے۔ تو سنت یہی ہے، دماغ سے کال پڑھ لی ہاں اور آپ 2 بجے پوچھ لی ہے، کھانا تیار ہے، ہاں، 2 رکعت آپ تحیت الوضو پڑھ لیں، جتنا مرضی لمبا کر لیں، 2 رکعت تحیت مسجد پڑھ لیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں، مسجد میں آئے جتنی مرضی لمبی کر لیں، منع نہیں۔ لیکن سنت طریقہ جو ہے نا اس کا یہ ہے، باقی اپنے طور پر تو 1000 نفل پڑے بھی چاہوں، لیکن یہ ہے کہ سنت اس کو نہیں کیا سکتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کے بعد تہجد پڑھنا ثابت ہی نہیں، یہ تو دیوبند کے علماء بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر اتم الصیام، پورا کرو روزہ الی اللیل، رات تک۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے، سورہ غروب ہوا رات شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سحری کھاؤ، اس میں برکت۔ اہل کتاب کے اور ہمارے روزوں میں فرق ہی سحری کھانا۔ سحری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں کھجوریں اور پانی استعمال کرتے ہیں، جی ہم تو کھانا اور ڈشز ہمیں ٹینکی فول کر دیں نا، شام تک چلنا ہے، اس لیے جی تند کھا، شام تک جو چلنا ہے بسر رہ نہ جائے۔ لیکن کیا ہے اصل میں آپ کھجور 3 تعداد میں کھجور اور پانی گلاس یا دودھ کا گلاس یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو حاضر نہیں ہے۔ ایک بات تو فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصوم میں باب باندھا ہے، باب تاخیر و سحور، اور دوسرا باب ہے باب تعجیل الافطار، سحری میں دیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا۔ افطار میں جلدی سے مراد یہ نہیں کہ سورہ غروب نہیں اور پہلے افطار کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، بلال رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، سورج کا کنارہ غروب ہوا، زمین کھلا میدان ہے نا، پتہ جب سورہ غروب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال 7 گول، یعنی میں 7 سے روزہ افطار کرتا ہوں، کیا لے ابھی تو روشنی باقی ہے، سورہ غروب ہو گیا لیکن لالی ہوتے نا روشنی ہے، آپ نے فرمایا بلال 7 گول، کیا تو روشنی باقی ہے، فرمایا بلال 7 گول۔ پھر فرمایا آپ نے کہ جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے ٹائم ہو گیا، اب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میری امت سحری افطار میں جلدی کرتی رہے گی، یعنی ٹائم ہونے کے بعد انتظار نہیں کرنا، جلدی کرتی رہے گی تو میری امت بھلائی پر رہے گی، اور یہود و نصارہ افطار میں دیر کرتے ہیں، یہ یہود و نصارہ افطار میں دیر، اور میری امت غالب رہے گی جب تک سحری دیر سے اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ اور جلدی سے مراد غروب سے پہلے نہیں، جلدی سے مراد غروب کے فوراً بعد۔ ابھی ہماری مسجد سے تو اذان نہیں آئے گی، ابھی تو یہ ان کی ہے، اچھا اب وہ پہلے کیا کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا اذان نہیں دیتے، جی کیونکہ اذان کے بعد وہ کہتے ہیں فوری کرنی ہے نماز، روزے داروں افطاری کا ٹائم ہو گیا، یعنی روزہ کھول لو، افطار کر کے کھا پی کے پھر اذان دی اس کے بعد نماز۔ حالانکہ سنت طریقہ کیا ہے، اذان دو اور اس کے بعد کیا ہے افطاری کا۔ اچھا حرم کے اندر حرمین میں پورے 15 منٹ دیے جاتے ہیں، اذان کے بعد 15 منٹ سارا کچھ کھا پی کے دسترخوان سمیٹے جاتے ہیں، اور 17 کلومیٹر دسترخوان دکھتا ہے، کتنا 17 کلومیٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے، جتنا دسترخوان باہر ستھرے لگے ہوتے ہیں، اندر لگے ہوتے ہیں، ادھر لگے ہیں ادھر لگے ہوتے ہیں، ان کی لمبائی کتنی 17 کلومیٹر، اور روز کا سارا وینڈ اپ کر کے پھر کھلی کرنی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رات تک روزے کو پورا کرو، ولا تباشروہن، اور نہ ازدواجی تعلق قائم کرو بیویوں سے، وانتم، جبکہ تم ہو عاکفون، اعتکاف کی حالت میں، پھر مساجد مسجدوں میں جب تم حالت اعتکاف میں، اعتکاف کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے در پر دھرنا دے کر بیٹھ جانا کہ اللہ گناہ بخشوانے آیا ہوں، اب تیرے ہی در کے اوپر آس ہے اور کوئی دروازہ نہیں جو مجھے معاف۔ آج جی ان کے ساری کے ساتھ سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اندر محدود ہو کر بیٹھ جانا۔
یہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف دو طرح کا ہے، ایک ہے مسنون اعتکاف۔ ایک مسنون اعتکاف یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف ہے، 10 دن اعتکاف سنت۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی بیٹھ گئے اعتکاف، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ 10 دن جب گزرے آپ نے فرمایا اس میں لیلۃ القدر نہیں، یعنی لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے۔ پھر دوسرا عشرہ اعتکاف بیٹھے، بچہ بھی اور بھی ساتھ بیٹھ گئے، دوسرا عشرہ ختم ہو، آپ نے فرمایا اس میں لیلۃ القدر نہیں ہے۔ پھر تیسرا عشرہ بیٹھے، اس میں فرمایا اس کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، 21، 23، 25، 27، 29، یہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے، نہ بہت ٹھنڈی ہوگی نہ بہت گرم ہوگی، جتنی بھی سردی ہو جتنی بھی گرمی ہو، یعنی کہ پسینہ نہیں آئے گا، اور بارش بھی اس کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، چاہے ہلکی فواری ہو۔ اور یہ بات غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں جی رات کو کسی کو وہ لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے آسمان پر سے سفیدی چمکارا سا ہوتا ہے، جو پانی دودھ بن جاتا ہے، مٹی سونا بن جاتی ہے، وہ کسی کو نصیب ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے ہیا حتی مطلع الفجر، وہ رات صبح طلوع تک، جب تک صبح صادق نہیں ہے، وہ پوری رات ہے، رات کا کوئی حصہ نہیں ہے، لمحہ نہیں ہے۔ لوگوں نے لمحہ سمجھا، لمحہ نہیں، پوری رات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ پورا رمضان جی غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جائے، سورج غروب ہوا رات شروع ہو گئی، اور اس وقت سے لیلۃ القدر شروع ہو۔ اما صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پا لوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو دعا پڑھ، اللہم انک عفو تحب العفو عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر، میں حساب کے قابل نہیں ہوں۔ یہ بڑی بہترین دعا بتائی، ذکر اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دعا ہے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتا، باقی 20 دنوں میں بھی، لیکن آخری عشرے میں خود جاگتے، گھر والوں کو جگاتے، راتوں کو زندہ رکھتے، دن کو سونے رات کو زندہ رکھتے، خاص طور پر طاق راتوں میں اہتمام جو ہے، آخری عشرہ اور طاق راتوں۔ بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، صحابہ کرام اجمعین، حدیث میں آتا ہے بچوں کو روزہ رکھواتے، اور پھر عصر کے بعد کیونکہ مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے، کھلونے سے ان کے دل بہلاتے، چھڑکیں بجاتے ہیں، ان سے ان کا دل بہلاتے تھے، یہ بس ابھی ہو گیا ٹائم، ابھی ہونے والا، اس طرح سے کر کے ان کو روزہ کرتے، تو ان کو بھی عادت ڈلوا کہ جمعہ کا روزہ رکھ لو، اسی طرح سے کوئی ٹھنڈا دن ہے تو اس کا روزہ رکھ لو، تو عادت ان کی بھی ڈلوانی چاہیے۔ تو اعتکاف جو ہے دوسرا، ایک تو مسنون ہو گیا تھا، ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ گاڑا گیا مسجد نبوی میں، آپ کی ایک زوجہ نے یہ خیمہ لگا لیا، ایک اور نے لگا لیا، اب ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مقابلے بازی شروع ہو گئے، سب کے خیمے اکھاڑ گئے، میرا بھی اکھاڑ گیا، آپ اعتکاف نہیں بیٹھے، آپ نے اس اعتکاف کی شوال میں قضا دی، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، شوال کے مہینے میں قضا دی۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ اگلے سال آپ 20 دن اعتکاف کیا، آپ تو پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف بھی ہے، 10 دن کا بھی ہے، اللہ اکبر، اور اعتکاف کے لیے آئے اور کینسل کر دیا، یہ بھی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعتکاف ہے منت والا، عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے بیت اللہ میں ایک رات کا اعتکاف کی منت مانی، اب مسلمان ہو گیا ہوں، اب وہ منت پوری کروں، آپ کو فرمایا تو غروب آفتاب سے پہلے بیت اللہ میں چلا جائے اور صبح اسرار پڑھ کے پھر آ جائے، پوری رات کے اعتکاف ہو گئے، تو کم از کم یہ جو 5 منٹ گائیں گی مسجد میں آئے نوے تو سنت الاعتکاف، یہ سنت اعتکاف نہیں ہے کہ مسجد میں آؤں اعتکاف کی نیت کر لوں پھر میرا اعتکاف ہو گیا، یہ اعتکاف نہیں ہے، کم از کم ایک رات تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں پر جو اعتکاف کی 3 قسمیں بن چکی ہیں، ایک اعتکاف ہے پکنک والا، ایک اعتکاف ہے مایوں والا، ایک اعتکاف ہے محمدی اعتکاف۔
مایوں والا اعتکاف کیا ہے؟ گھونگھٹ ڈالا ہوا ہے، نہ بولنا کسی سے، نہ چہرہ دکھانا ہے، دلہن جیسے آئی بس ایسے، اس طرح والا اعتکاف یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ لگایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ درس، واعظ، نصیحت، خطبہ، نماز پڑھانا، اسی طرح مسائل بتانا، یہ کرتے رہے۔ آپ کے ازواج مطہرات میں سے صفیہ بنت حوی رضی اللہ عنہا حالت اعتکاف میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئی گھر کا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے بھی جا رہے تھے۔ اعتکاف والا جو ہے اللہ قضاء حاجت کے لیے، غسل جنابت کے لیے جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کسی مریض پر نظر پڑتی تو چلتے چلتے عادت کر لیتے، لا باسک ان شاء اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے، رکتے نہیں، یعنی کہ اعتکاف میں بیٹھے بعض کھڑے گپ شپ ہو رہی ہے، دروازے میں کھڑے ہو گئے، مسجد کا ایریا تو یہ ہے، آپ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سب تو یہ مایوں والا اعتکاف بھی نہیں ہے، اور پکنک والا اعتکاف بھی نہیں ہے۔ میرا فلاں دوست بیٹھا ہے نا تو آج میں بھی بیٹھتا ہوں، خوب گپ شپ رہے گی، اور پھر جناب 4G 3G نیٹ موجود ہے موبائل کے اندر، اور پھر گیمیں، اور پھر نیٹ، اور پھر خبریں، اور پھر اخبار، یہ سارے کاروبار کھاتے سب کچھ چلتا رہے گا، یہ پکنک والا اعتکاف ہے جی۔ ہو ہا ہلڑ بازی، ادھر گٹکے پھینک، ادھر یہ کر، یعنی پورا مسجد میں ادھم مچا دینا، یہ پکنک والا اعتکاف بھی نہیں۔ محمدی اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ مسجد کا حضور احترام بھی ہے، اور اسی طرح سے ہاں موبائل رکھا ہے تو گھر میں مطلب کھانا لیٹ ہو گیا ہے تو جی کھانا بھیج دیں، یہ دوائی بھی ساتھ بھیج دیں، فلانی میرے کپڑے اس کر بھیج دیں ضرورت کے لیے اس کا، لیکن اس کے علاوہ یہ سب رمضان میں کوشش کریں میڈیا کے قریب ہی نہ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کے اندر 5 دن کا یا 3 دن کا اعتکاف، ہاں کم از کم جیسے ایک رات کا ہے تو اب ایک آدمی کہتا ہے مجھے چھٹیاں نہیں ملی، میں 3 دن کا بیٹھ سکتا ہوں، 1 دن کا بیٹھ سکتا ہوں، تاخرات میں بیٹھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی ہے۔ اچھا عورت بیٹھی ہے اعتکاف میں، ناپاکی کا ایام شروع ہو گیا، اس کا اعتکاف ختم، روزہ ہے تو روزہ بھی ختم، بستر اٹھائے گھر چلی جائے، کسی کو بتانے کی پوچھنے کی گھر لینے کی ضرورت ہی نہیں، چپ کر کے بس چلی جائے تو حالت ہے۔ تو فرمایا یہ اعتکاف مسجد میں ہے، گھروں کے اندر عورتیں یہ تو کر سکتی ہیں کہ چلو بچوں کا شور شرابہ میں ایک سائڈ پر جگہ خیمہ لگا کر بیٹھ جاؤں، قرآن پڑھوں گی، تلاوت کروں گی، ذکر اذکار دعا وغیرہ یہ کرتے ہوں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اعتکاف نہیں کہہ سکتے۔ اعتکاف مسجد میں، مسجد میں عورت کے لیے اگر جگہ الگ سے سیپریٹ ہے، یعنی اس کی سیکورٹی، اس کے لیے خوراک اندرت اس کا مسئلہ ہے جی، تو اس کے لیے تب تو اس کے ہے، ورنہ عورتیں بھی ضد نہ کریں اس کے اوپر کہ نہیں جی ہمیں اعتکاف ڈالنا، مردوں سے الگ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات مسجد نبی میں خیمے لگائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات مسجد نبی میں خیمے لگا کر بیٹھتی تھی، گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہے۔ تو فرمایا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک تو ہے نا حدوں کو کراس کرنا، نہ قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہاں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، جس کی نشانیاں بھی بتائیں اور اس کے اندر معمولات بھی بتائے کیا کرنا ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر صحابہ کرام اجمعین 1 یا 2 دن پہلے دے دیتے تاکہ صدقہ فطر امیر کی طرف سے غریب کے لیے ایک عیدی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے تک تو وہ صدقہ فطر ہے، جب عید کی نماز شروع ہو گئی اس کے بعد وہ عام صدقہ ہے، صدقہ فطر نہیں ہے۔ اور صدقہ فطر ہر مرد، عورت، بچہ، غلام جو گھر میں ملازمات ان سب کی طرف سے، یہاں تک کہ جو بچہ صبح فاطر سے پہلے پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہے۔ اور صدقہ فطر کتنا ہے؟ 2.5 کلو، یعنی ایک ساتھ 2.5 کلو۔ آج کیا دیں گے؟ 2.5 کلو آٹا۔ اچھا یہ بھی ہے ہمارے یہاں پر جو مخصوص ہو گیا نا کہ 2.5 کلو گندم کے حساب سے دینا ہے، یہ طریقہ بھی سنت ثابت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منقع، کشمش، کھجور، پنیر، اس سے جنس سے کیا دیتے تھے؟ صدقہ فطر دیتے ہیں۔ عرب میں آج بھی جنس کے سے صدقہ فطر دیتے ہیں۔
جنس دیتے ہیں یعنی غلہ دیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے۔ اس کا کیا معلوم ہوا کہ ایک آدمی امیر ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کا بچہ 500 روپیہ پاکٹ منی لیتا ہے، 1000 روپیہ پاکٹ منی لیتا ہے، وہ بھی 2.5 کلو آٹے کے حساب سے دے نا، اس کو چاہیے 2.5 کلو کشمش کے حساب سے دے، 2.5 کلو منقع کھجور کے حساب سے دے، وہ اپنی شان کے مطابق دے، ہر ایک کے لیے الگ بجے گندم۔ اچھا جی گندم کا لگایا جی، اب وہ پہلے تو گھروں میں چکیاں ہوتی تھی، پیس لیتے تھے، اب کیا ہے، اب تو کسائی کے بھی پیسے، رگڑائی کے صفائی کے بھی پیسے رکھتے ہیں، لہٰذا 2.5 کلو آٹے کے حساب سے۔ اور یہ بھی بتا دو اب آٹا تقریباً 60 روپے کلو، لیکن جیسے ہی افطاری اس کے فطرانے کے دن قریب آئیں گے نا، آٹے کا ریٹ ڈاؤن۔ یہ ہر رمضان میں ایسا ہوتا ہے، غریب کا حق مارتے ہیں، حکومت کا پیسے جا جاتا ہے، حکومت کا پیسے جا جاتا ہے رمضان کا۔ ہاں جی حکومت کا پیسے اور آٹا وہ صرف اس لیے کہ تاکہ فطرانہ تھوڑا غریبوں کا حق کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخرت کا سامان رمضان میں سستا ہو جاتا ہے اور دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے۔ اگر کہ چینی گھی ریٹ چڑھنے شروع ہو جائے، ٹماٹر پیاز لہسن ادرک اتنے ریٹ بڑھنے شروع ہو جائیں گے، آلو چپس بن جائے نا، بیسن دالیں ریٹ بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر کا مستحق کون ہے؟ صدقہ فطر کا مستحق وہی جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، وہی صدقہ فطر کے مستحق ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں میں، جماعتی ساتھیوں میں، محلے داروں کے اندر دیکھیں جو مستحق ہے ان کو دیا جائے۔ عید کی نماز، عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کے تکبیرات غسل کرتے، نیا کپڑا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اللہ اکبر دھلے ہوئے کپڑے پہن کر بھی خوشبو لگا کر تکبیرات کہتے ہوئے، وہ عورتیں بھی جن پر ان دنوں میں نماز معاف ہے، وہ عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں، نماز کی جگہ سے الگ بیٹھیں، دعا میں، ذکر اذکار میں، تکبیرات میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی عیدگاہ میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ نیزہ برچی گاڑ کر آپ نماز پڑھاتے ہیں، بغیر اذان بغیر اقامت کے نماز، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے۔ عید کی نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہے، خطبہ خطاب سے، خطاب تقریر کرتے ہیں، یہاں پہلے تقریر ہوتی ہے، پھر نماز ہوتی ہے، پھر عربی کا خطبہ ہوتا ہے، 3 خطبے، حالانکہ ایک خطبہ ہے، جمعے کے 2 خطبے ہیں نا، لیکن یہاں پر 3 خطبے ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں الگ بات۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اور ہر تکبیر کے اوپر ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر، یہ بھی صحابہ کرام اجمعین سے ثابت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے آیات اپنے احکامات للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ تقوی سے بات شروع ہوئی اور تقوی پر ہی ختم ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور آخر میں بھی یتقون۔ تو اصل چیز ہے تقوی، کہ تقوی جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے، کہ روزے کی حالت میں میں کلی کرتے ہوئے حلق کے اندر پانی نہیں جانے دیتا، کیوں؟ میرا رب عرش والا دیکھ رہا ہے، تو کیا رمضان کے بعد وہ نہیں دیکھ رہا؟ یہ چیز اثر پیدا ہونی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوت کل سے انشاءاللہ تیسرے پارے سے سبق شروع کریں گے، کیونکہ ہمارا سبق جو تھا 2 پارے مکمل ہو گئے تھے رمضان کا، ہم نے اس لیے روکا تھا تاکہ رمضان کے احکامات وہ بیان ہو جائیں۔ باقی دعوان جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔